وہ شہر محبت، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی کربلا میں تو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی کربلا میں تو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت، وہ شہر محبت جگہ مصطفیٰ ہے، وہی کربلا میں تو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سکندر، وہ سونے سکندر، وہ چاندی سی میری نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سکندر، وہ چاندی سی میری نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ آج ہم نبی سے اور آل نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور 5 وقت کی نمازوں میں ہم سر نہیں جھکا سکتے۔ محبت کیسی ہونا چاہیے؟ محبت صدیق اکبر کی جیسی ہونا چاہیے۔ محبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی ہونا چاہیے۔ حضرات محترم اپنا سب کچھ نبی کے قدموں پر قربان کر دیا۔ صدیق اکبر اپنا سب کچھ نبی کے قدموں پر قربان کر دیا۔ صدیق اکبر کو ذہن رکھیں اور شعر ملاحظہ کریں۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جگہ جہاں لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بسانے کو دل چاہتا ہے۔ آج شاید کوئی بلکہ وہ مثال نہیں ملے گی۔ آج ہمارے گھر میں اگر ہمارے بزرگ باپ کا انتقال ہو جائے تو ہمیں اپنا ہوش نہیں رہتا۔ اگر کہیں جوان بیٹی یا جوان بھائی کا انتقال ہو جائے تو ہمیں ہوش نہیں رہتا۔ یاد کرو کربلا کا وہ میدان، 56 سالہ امام حسین جنہوں نے جوان بیٹے کی لاشیں کو اٹھایا، جنہوں نے جوان بھتیجے کی لاشیں کو اٹھایا، جنہوں نے جوان بھائی کی لاشیں کو اٹھایا، جنہوں نے جوان
بیٹوں کی لاشوں کو اٹھایا جنہوں نے بھائیوں کی لاشوں کو اٹھایا، جنہوں نے نبی اصغر کی لاشیں کو اٹھایا. ایسے سب کیا ہوگا ذرا غور کرو. ہم کر سکتے نہیں کر سکتے. حضرات محترم یہ امام حسین کربلا کے میدان میں جنگ ہوئی. اس سے پہلے بھی جنگیں ہوا کرتی تھی حضور کے دور میں. کفار سے مشرکین سے جنگیں ہوا کرتی تھی. تو اس دور میں حضرات محترم حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون حضرت حنظلہ جن کی ابھی شادی ہوئی تھی اور جنگ کا اعلان ہو گیا. حضرات محترم جنگ پر چلے گئے اور جنگ پر جانے کے بعد جنگ میں شہید ہوئے. حضرات محترم کیا دیکھتے ہیں کہ لاشائے مبارک وہاں پر موجود نہیں ہے. کچھ دیر کے بعد لاشا آیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ لاشا سے پانی ٹپک رہا ہے. لاشا سے پانی ٹپک رہا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ حضرات محترم میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، یہ حنظلہ جو کہ شادی ہوئی تھی یہ فوراً اس صبح کو جنگ پر چلے آئے. انہیں فرشتوں نے غسل دیا ہے، اسی لیے ان کے جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں. اسی لیے انہیں غسل الملائکہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی جنہیں فرشتوں نے غسل دیا. یہ حضرت حنظلہ کی شان ہے. شعر ملاحظہ کریں. جہاد محبت کی آواز پہنچے کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. جہاد محبت کی آواز پہنچے کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. جہاد محبت جہاد محبت کی آواز پہنچی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. اجازت اگر دو، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے تو دل چاہتا ہے. اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے تو دل چاہتا ہے. وہ ننھا سا سگر، وہ ننھا سا سگر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر. وہ ننھا سا سگر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے کے اندر. وہ ننھا سا سگر، وہ ننھا سا سگر تیری رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر. بابا میں پانی کا، بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہو. بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہو. میرا سر گٹانے کو دل چاہتا ہے. بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہو. میرا سر گٹانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہید محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سمیٹے نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے.
سیدنا مولانا محمد وسلم صلو علی الحبیب صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کربلا کی شہادتیں ہم اور آپ سنتے چلے آئے، سناتے چلے آئے اور سنتے چلے آئے۔ کلیجہ کانپ جاتا ہے، کلیجہ کانپ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو روا روا ہو جایا کرتے ہیں۔ کربلا کی بات کی داستان اور زیادہ پرخطر ہے اور زیادہ غمگین ہے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد، امام حسین کی شہادت کے بعد 10 محرم الحرام دن جمعہ امام حسین کی شہادت ہوئی۔ سب کچھ قربان ہو گیا، امام حسین کے بیٹے قربان شہید ہو گئے، بھانجے شہید ہو گئے اور بھائی بھی شہید ہو گئے، دیگر جو ساتھی تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد آخر میں امام حسین سجدے کی حالت میں شہید ہوئے۔ آج ہم بتاؤ امام حسین کی اس سجدے کی کتنی قدر کرتے ہیں، کتنی قدر کرتے ہیں؟ ہم ذرہ برابر بھی امام حسین کے سجدے کی قدر نہیں کر پا رہے ہیں۔ اگر ہم امام حسین کے سجدے کی قدر کرتے تو یارو آج ہماری مسجدیں خالی نہ ہوتی، آج ہماری مسجدیں خالی نہ ہوتی، اور مسجدیں اگر ہماری بھری رہتی، مسجدیں ہماری پر رہا کرتی نمازوں سے، تو یاد رکھو کوئی ہماری مسجدوں کی طرف نظر اٹھا کرے۔ آج مسجدوں پر انگلیاں اٹھ رہی ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، امام حسین کی شہادت کے بعد سورج کو گرہن لگ گیا، سورج کو گرہن لگ گیا۔ حالانکہ کسی کی موت و حیات سے سورج پر گرہن لگنا یہ کوئی بات نہیں ہے، کسی کی موت و حیات سے سورج پر گرہن نہیں لگتا۔ گویا امام حسین کی شہادت کے بعد جب سورج پر گرہن لگا تو سورج نے اپنے چہرے کو چھپا لیا، سورج نے اپنے آپ کو شرم سے چھپا لیا۔ یا ظالموں نے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا۔ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر، کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں ظالموں نے ان لوگوں کو شہید کیا ہے جن کے بارے میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، جن کے بارے میں قرآن میں ذکر آیا ہے۔ ان لوگوں کو شہید کیا ہے جن پر نماز میں درود پڑھا جایا کرتا ہے، جن پر ہم بسا اوقات درود پڑھا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، کربلا کے میدان میں ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ دل میں یزیدیوں کو تارے نظر آنے لگے، کہتے نہیں دل میں تارے نظر آنا، دل میں اندھیرا چھا جانا۔ حضرات محترم، اندھیرا چھا گیا، آسمان سے خون کی بارش ہوئی، اللہ اکبر کبیرہ، آسمان سے خون کی بارش ہوئی۔ یہیں پر بس نہیں چلا، اب شام جب دن گزرا تو رات آئی 11ویں۔ ان ظالموں نے لاشوں پر گھوڑوں کو دوڑایا، اللہ اکبر کبیرہ۔ کیسا ظلم کیا، کیسے صبر کیا ہوگا سیدہ زینب نے، کیسے صبر کیا ہوگا سیدہ شہربانو نے، کیسا ظلم، کیسا صبر کیا ہوگا ام رباب نے، کیسا صبر کیا ہوگا ام کلثوم نے، کیسا صبر کیا ہوگا چھوٹی سی سکینہ نے۔ حضرات محترم، لاشہائے مبارکاؤں پر گھوڑوں کو دوڑایا گیا۔ یہیں پر بس نہیں چلا، جو خیمے بچے تھے، شہزادیاں تھیں، سید زادیاں تھیں، ظالموں نے خیموں کو آگ لگا دی، خیموں کو آگ لگا دی۔ ذرا غور کریں، آج ہمارا گھر اگر جلایا جائے تو ہم پر کتنی تکلیف ہوگی۔ آج آل نبی کے گھر کی شہزادیوں کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، خیموں کو جلایا جا رہا ہے۔ کیسے صبر کیا ہوگا انہوں نے، کیسے صبر کے مجسمہ بن کر گھوڑے گئے، گھروں کو جلا دیا گیا، خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ یہیں پر بس نہیں چلا، ظالموں نے خیموں کو لوٹ لیا، خیموں کو لوٹ لیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ ننھے علی اصغر کا جو جھولا تھا وہ بھی لوٹ لیا۔ ظالم لوٹ لے گئے۔ لوٹنے کے بعد حضرات محترم، دوپٹوں کو بھی ظالموں نے چھین لیا۔ ان شہزادیوں کا دوپٹہ چھینا گیا جن کے بالوں کو کبھی چاند اور سورج نے نہیں دیکھا، جن کے سروں سے کبھی دوپٹے نہیں ہٹے، ان شہزادیوں کے ظالموں نے آج دوپٹے چھین لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسا سما ہوگا کہ جن شہزادیوں نے کبھی پردہ نہیں چھوڑا، آج ظالم یزیدیوں نے ان کے پردوں کو، ان کے دوپٹوں کو چھین لیا۔ یہیں پر بس نہیں چلا،
حضرات محترم والوں زیور لوٹ لیا، جو بھی کچھ تھا وہ سب کچھ لوٹ لیا۔ لوٹنے کے بعد حضرات محترم امام حسین کی شہزادی جسے سیدہ سکینہ کہا جاتا ہے، ان کی بالیوں کو جو کانوں میں بالی پہنی تھی، ظالم چاہتے تو ایسے ہی اتروا سکتے تھے، پر ظالموں نے ایسا ظلم کیا، حضرات محترم بالیوں کو پکڑا اور اس تیز طریقے سے کھینچ لیا، یہاں تک کہ سیدہ سکینہ کے کان پھٹ گئے، کانوں سے خون دبا دبا ہو گیا۔ سیدہ سکینہ نے کہا ظالموں، تم نہیں جانتے ہو تم کتنا ظلم کر رہے ہو، تم نہیں جانتے کہ تم کس پر ظلم کر رہے ہو، تم نہیں جانتے تم کس کو ستا رہے ہو، تم نہیں جانتے کہ ہم آل نبی ہیں، ہم اولاد علی ہیں، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں، ظالموں ایسا ظلم نہ کرو، تم نے اتنا تو ظلم کر لیا۔ حضرات محترم یہیں پر ظالم یزیدیوں کا بس نہیں چلا، سیدہ سکینہ کے حضرات محترم وہ بلہائے مبارک، وہ رخسار مبارک جو نرم و نازک ہے، ان پر ان ظالموں نے تماچے مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سب کچھ لوٹ لیا۔ لوٹنے کے بعد خیموں میں آگ لگا دی، آگ لگانے کے بعد بیمار سید سجاد، بیمار زید العابدین اپنی خیمے کے اندر ہے، بخار اتنا شدید ہے کہ اٹھنے کی تاب نہیں ہے، چلنے کی تاب نہیں ہے۔ اب سیدہ زینب پریشان ہے، کبھی خیمے کی طرف جاتی ہے، خیمے میں آگ کی لپٹیں اٹھ رہی ہے، باہر آ جاتی ہے، پھر خیال آتا ہے میرے بھائی حسین کی نسل امام زین العابدین سے میرے بھتیجے سے چلے گی، میں کیسے اسے تنہا چھوڑ دوں۔ حضرات محترم سیدہ نے ہمت کر کے خیمے میں چھلانگ لگائی ہے، خیمے میں چھلانگ لگانے کے بعد بیمار زین العابدین سید سجاد کو اپنی پشتے مبارک پر ڈالا اور ہمت کر کے باہر لے آئے۔ حضرات محترم ظالم یزیدی اپنے خیموں میں پہنچ گئے، اپنے اڈوں پر پہنچ گئے، اور وہاں پر حضرات جشن کا انتظام کیا گیا ہے کہ آج امام حسین کا سر قلم کر دیا ہے، آج امام حسین کے سر کو کاٹ دیا ہے، اونٹ کو ذبح کیا گیا۔ اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد حضرات محترم اور آپ سماعت کر لیں کہ روایتیں کئی طریقے سے کربلا کی بیان کی گئی ہے، کسی ایک انسان نے کربلا کی روایت کو بیان نہیں کیا ہے، بے شمار لوگوں نے کربلا کی روایتوں کو بیان کیا ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہم کربلا کی روایت پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں چیمی گوئیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جو سنی صحیح العقیدہ مسلمان عالم دین سنائے گا ہم اس پر عمل کریں گے اور اسے سچا جانیں گے۔ تو ذات محترم ظالم یزیدی نے اونٹ کو ذبح کیا، اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد حضرات محترم اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد پکانے کا انتظام کیا گیا۔ ادھر سیدہ زینب ہے، رات 11ویں رات آئی ہے، 10ویں کا دن گزر گیا، 11ویں رات آئی ہے۔ اب لاشاہ مبارک کو حضرات محترم میدان میں پڑے ہوئے ہیں، اب لاشاہ مبارک کی پہرے داری کون کرے، اب لاشاہ مبارک کو کون دیکھے، لاشاہ مبارک کو کون رکھائے۔ سیدہ زینب کو کچھ نہ ملا، سیدہ زینب تلاش کرتی ہے، حضرات محترم ایک ٹوٹا ہوا خنجر ملتا ہے، سیدہ زینب اسی خنجر کو لے کر کے ادھر ادھر لاشوں کے قریب دوڑنے لگی، کبھی ادھر چکر لگا رہی ہے، کبھی ادھر چکر لگا رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ظالم یزیدی آئے اور لاشوں پر اور ظلم کرے اور لاشوں کو کچلے۔ یہاں تک کہ کچل تو اتنی دی تھی کہ حضرات محترم لاشیں مبارک لمبے لمبے ہو گئے تھے، اتنے کچل دیے گئے تھے، ذرا آپ اندازہ لگاؤ آپ کے جسم پر گھوڑے دوڑائے جائیں، گھوڑے بٹھا پڑے گی تو جسم کا جسم کی حالت کیسی ہوگی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کربلا کے میدان میں کیسا ہوا ہوگا۔ ادھر حضرات محترم حضرت ہر کی بیوی جو ابھی ظالم یزیدیوں کے لشکر میں تھی، انہی کے قبضے میں تھی، کرنا آ سکی، حضرت ہر تو آ گئے تھے اور امام حسین کے قدموں پر قربان ہو چکے تھے۔ ادھر ظالم یزیدیوں سے ہر کی بیوی کہتی ہے اے ظالموں، تم نے اتنا تو ظلم کر لیا ہے، تم نے اتنا تو ستا لیا ہے، تم نے ان بچے ہوئے قافلے کو جس پہ شہزادیاں ہیں انہیں اپنے زیاد کے دربار میں لے جانا ہے، تبھی تو تم نے انعام ملنا ہے۔ اے ظالموں ذرا غور کرو، کم از کم 4 دن ہو گئے ہیں، پیاس کی شدت ہے، پانی کو روک دیا گیا ہے، پیاس کی شدت ہے، بھوک کی شدت ہے، کھانا نہیں ہے، 4 دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ اگر ظالموں انہیں کچھ ہو گیا تو تم کیسے جبریات کے دربار میں لے جاؤ گے، کیسے تم انعام حاصل کرو گے؟ اے ظالموں تم تھوڑا سا پانی وہاں تک پہنچا دو تاکہ ان بچیوں کی اور ان شہزادیوں کی پیاس بجھ سکے۔ حضرات محترم ظالم یزیدی کہنے لگے ہم پانی نہیں پہنچائیں گے، بار بار ان کی بیوی نے اصرار کیا تو کہا تم ہی پانی کو پہنچا دے۔ ان کی بیوی نے مشریزے میں پانی دیا، ادھر حضرت سیدہ زینب حضرات محترم لاشاہ مبارکہ کی دیکھ بھال کر رہی ہے، لاشوں کو دیکھ رہی ہے، رات کا وقت ہے، رات کا اندھیرا وقت ہے، تاریکی رات ہے۔ سیدہ
सैयदा ज़ैनब के कानों में उन्हीं लाशों के दरमियान से एक रोने की आवाज आती है, सिसकियों की आवाज आती है, जैसे कोई रोता हो, जैसे कोई सिसकियां लेता हो। सैयदा ज़ैनब परेशान हुई, इतने कैद इन लाशों के पास से कैसी आवाज आ रही है, क्या मामला है। सैयदा ज़ैनब आवाज के करीब गई तो क्या देखती है, एक नन्ही सी बच्ची है, एक छोटी सी बेटी है, जो एक लाश-ए मुबारक के सीने पर सर रखकर रो रही है। सर रखकर रोने के बाद कह रही है, बाबा मैं तुम्हारे सीने पर सर रख के जिंदगी में सोया करती थी, मैं कभी तुम्हारे सीने के अलावा जिंदगी में नहीं सोई। ए बाबा आज तुम्हारी सकीना को नींद नहीं आ रही है, ए बाबा तुम्हारी सकीना को करार नहीं आ रहा है, ए बाबा तुम्हारी सकीना को चैन नहीं आ रहा है। ए बाबा जो सकीना तुम्हारे सीने पर सर रखकर सोया करती थी, आज तो सकीना के पास सोने के लिए बिस्तर भी नहीं है। जालिम वजीरियों ने बिस्तर को भी छीन लिया है, सब कुछ लूट ले गए हैं। ए बाबा तुम्हारी सकीना को नींद नहीं आ रही है। हज़रत मोहतरम सैयदा ज़ैनब पास पहुंचती है, तो पास पहुंचने के बाद क्या देखती है, सैयदा सकीना लाश मुबारक से लिपट कर रो रही है और हज़रत मोहतरम सीने मुबारक पर लेटी हुई है। अब आप अंदाजा लगाए, जरा गौर करें कि लाश-ए मुबारक में कुचले हुए थे, जिनके सर तन से जुदा थे, उन लाश-ए मुबारक में सैयदा सकीना ने कैसे पहचाना होगा अपने बाबा हुसैन के लाशा को। तो सैयदा ज़ैनब ने सैयदा सकीना को गले से लगाया, गले से लगाने के बाद कहा, बेटी भतीजी तू मुझे ये बता, ये लाश-ए मुबारक ये है जो दिल में सही तरीके से पहचान में नहीं आ रहे हैं, ये कौन सा लाशा किसका है। तूने रात की तारीकी में इस कैसे पहचान लिया कि मेरे भाई हुसैन का लाशा है और तेरे बाबा हुसैन का लाशा है। तो हज़रत मोहतरम सैयदा सकीना अर्ज करती है, फूफी जान जब मुझे नींद नहीं आ रही थी, जब मुझे चैन नहीं आ रहा था, जब मुझे करार नहीं आ रहा था, तो मैं यहीं पर आई। आने के बाद मैंने अर्ज की, बाबा जान कहाँ चले गए तुम, बाबा जान कहाँ तुम अपनी बेटी को छोड़कर चले गए, बाबा जान तुम्हारी बेटी सकीना तुम्हारे सीने पर सर रखकर सोया करती थी, आज तुम्हारे सीने पर सर रखकर सोया करती थी, बाबा जान तुम्हारा सीना भी नहीं मिल रहा है, बाबा जान आज सोने के लिए कोई बिस्तर भी नहीं है, तुम्हारी सकीना को नींद नहीं आ रही है। जब मैंने इतना कहा था तो इसी लाशा से आवाज आई थी कि बेटी मैं ही तुम्हारा बाबा हुसैन हूँ। मैं समझ गई ये मेरे बाबा हुसैन का लाशा है। मैं आकर उनके सीने पर सर रखकर हज़रत मोहतरम सैयदा सकीना ने बयान किया कि मैं आकर सीने पर सर रखकर रोने लगी। हज़रत मोहतरम धीरे धीरे रात गुजरती जा रही है, उधर हज़रत हुल्की बीबी पानी को लेकर के आ रही है। हज़रत मोहतरम पानी लेकर आई तो सैयदा ज़ैनब को लगा, आहट महसूस हुई कि कोई आने वाला आ रहा है। सैयदा ज़ैनब ने कहा, खबरदार आगे ना बढ़ना, अब क्या रह गया है हमारे पास, सब कुछ तो तुमने लूट लिया, सब कुछ तो हमारा कुर्बान हो गया तुमने। हज़रत मोहतरम सैयदा ज़ैनब कहती है आगे ना बढ़ना, मगर वो साया करीब आता जा रहा है, वो आहट करीब आती जा रही है। जब करीब आई तो क्या आवाज आई कि सैयदा ज़ैनब परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं कोई आदमी नहीं हूँ, मैं औरत हूँ, तुम्हारे लिए पानी लेकर के आई हूँ, तुम्हारे खेमों में पानी नहीं पहुँचा है, मैं पानी लेकर के आई हूँ, पानी का मशकीज़ा लेकर के आई हूँ। सैयदा ज़ैनब ने कहा मैं पानी नहीं चाहिए, अब हम पानी का क्या करेंगे। नन्ना अली असगर प्यास की शिद्दत में शहीद हो गया, अली अकबर शहीद हो गया, कासिम शहीद हो गया, मेरे भाई हुसैन शहीद हो गए, अब्बास शहीद हो गए, अब हमारे पास क्या बचा है, हमें पानी की जरूरत नहीं है, अब तो हमें पानी से नफरत होने लगी है। तो हज़रत मोहतरम आप अंदाजा लगाए, सैयदा ज़ैनब पानी को कबूल नहीं कर रही है, मगर नबी और आले नबी का मामला क्या था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी जलाल में हुआ करते थे, हज़रत मोहतरम जब मेरे आका गुस्से में हुआ करते थे, जब गुस्से में हुआ करते थे तो हज़रत मोहतरम वहाँ के लोगों का रिवाज था, मामला था कि जब आका गुस्से में हो तो सैयदा फातिमा का वास्ता दे दो, आका का जलाल खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से उन लोगों ने भी सूरज बीबी ने भी सोचा था, जब सैयदा ज़ैनब जलाल में है, अभी गुस्से में है, ये पानी कबूल नहीं कर रही है, अगर इन्हें इनकी वालिदा सैयदा फातिमा ज़हरा तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा तकिया नकिया ज़किया का अगर वास्ता दिया जाए
تو حضرت محترم ایسا ہی ان کی بیوی نے کیا تو میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ پانی کو قبول کر لو. حضرت محترم پانی لیا گیا. پانی لینے کے بعد خیمے کے اندر لایا گیا. اب سیدہ زینب نے حضرت محترم پانی کٹورے میں کیا ہے, پانی پیالے میں کیا ہے. تو حضرت محترم سب سے چھوٹی وہاں پر سیدہ سکینہ ہی بچی تھی. سیدہ سکینہ بچی تھی تو سیدہ سکینہ جو کہ بے ہوشی کی عالم میں تھی, روتی تھی, روتے روتے بے ہوش ہو جایا کرتی تھی. حضرت محترم پانی کا چھینٹا جب سیدہ سکینہ کے چہرے مبارک پر سیدہ زینب نے مارے تو پھر سیدہ سکینہ کو ہوش آیا. ہوش آنے کے بعد فوراً کہتی پھوپھی کیا چچا عباس پانی لے آئے, کیا چچا عباس پانی لے آئے. سیدہ زینب کہتی ہے اے بیٹی, اے میری بھتیجی, تمہارے چچا عباس اب نہیں آئیں گے, وہ تو ساقی کوثر کے پاس پہنچ گئے ہیں, وہ وہاں پر سیراب ہو رہے ہیں, وہ دنیا میں اب تمہارے پاس پانی لے کر کے نہیں آئیں گے. تو حضرت محترم پانی کا پیالہ لیا گیا, سیدہ سکینہ کو دیا گیا, کہا بیٹی پانی کو پی لو. تو پھوپھی جان سے بیٹی پوچھتی پھوپھی جان کیا آپ نے پانی کو پی لیا ہے؟ تو پھوپھی اے میری بھتیجی, میرے نانا کا فرمان ہے, نانا کا کام ہے, نانا کی سنت ہے, جب گھر میں کوئی چیز لائی جائے تو پہلے چھوٹے بچوں کو کھلائی جائے. جب گھر میں کوئی چیز لائی جائے تو پہلے چھوٹے بچوں کو پلائی جائے. اے میری بھتیجی, یہاں پر سب سے چھوٹی تم ہو, اسی لیے نانا کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے یہ پانی کا پیالہ ہم تمہارے پاس لے کر کے آئے ہیں, بتا کہ پہلے تم پی لو, اس کے بعد ہم پانی پیئیں گے. حضرت محترم سیدہ سکینہ جو کہ 4 دن سے پیاسی تھی, پیاس کی شدت تھی, بھوک کی شدت تھی, چلنے کی تاب نہیں ہے, بار بار بے ہوش ہو جایا کرتی ہے. پوری طاقت کو اکٹھا کیا, پوری طاقت اکٹھا کرنے کے بعد سیدہ سکینہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتی ہے. کھڑی ہوئی, کھڑی ہونے کے بعد دوڑ کر جانے لگی. سیدہ زینب نے پوچھا بیٹی کہاں جا رہی ہو, بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ تو سیدہ سکینہ کہتی پھوپھی جان کا تم بھول گئی, ابھی تمہیں نے کہا تھا کہ نانا جان کا فرمان ہے جو گھر میں سب سے چھوٹا ہو اسے پہلے کھلایا پلایا جائے. تو پھوپھی جان تم بھول نہیں ہو, بھیا ننا اصغر سب سے چھوٹا ہے قافلے میں, بھیا ننا اصغر سب سے چھوٹا ہے. حضرت محترم سیدہ زینب کے پیروں تلے کی زمین کھسک گئی اور بیبیوں کے حضرت محترم سینے پر نشتر تک چھپ گیا. حضرت محترم اسی طریقے سے 11 محرم الحرام کی رات گزرتی گئی. اب رات گزر گئی, رات کی تاریکی میں تو کوئی نہیں دیکھ سکا. اب صبح نمودار ہوئی, 11 تاریخ کی صبح آئی. حضرت محترم صبح آنے کے بعد سوچا کچھ نیا معاملہ ہوگا, کچھ آسانی ہوگی. اور جب 11 تاریخ کی صبح آئی تو اور قیامت لے کر کے آئی. حضرت محترم جب سورج کی کرنیں پھیلنے لگی, جب اجالا ہونے لگا تو سیدہ شہر بانو نے کہا اے زینب آپ تو رات کی تاریکی میں ہم تھے, ہمارے دوپٹے نہیں, دوپٹوں کو چھین لیا گیا ہے, ہم نے رات کی تاریکی میں تو کوئی دقت نہ ہوئی, اب دن کا اجالا ہے, اب ہم کیسے پردہ کریں گے, اب ہم کیسے اپنے چہروں کو چھپائیں گے. تو سیدہ زینب نے کہا اے اسلام کی شہزادیوں, اے میری ساتھیوں, ذرا غور کرو, تمہیں اب تک ہمارے پاس پردہ تھا تو ہم نے دوپٹے سے یا چادر سے پردہ کیا تھا, اب ہمارے پاس پردہ کرنے کے لیے نہیں ہے. تو سنو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ہمیں لمبے لمبے بال کس لیے دیے ہیں, یہ اللہ نے بال اسی دن کے لیے دیے ہیں, اپنے اپنے بالوں سے اپنے چہروں کا پردہ کر لو. اللہ اکبر کبیرہ. آج اندازہ لگائے, آج ہم اور آپ حضرت محترم کربلا والوں سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. ہماری بہن بیٹیاں قوم کی سیدہ زینب, سیدہ سکینہ, سیدہ فاطمہ, سیدہ شہر والوں سے محبت کا دعویٰ پیش کرتی ہے. ذرا اندازہ لگائے کہ کتنا پردے کا اہتمام کر رہی ہے. ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم اپنی بہن بیٹیوں کو کتنا پردے میں رکھ رہے ہیں, کتنا ٹوک رہے ہیں, اپنی بیویوں کو ہم کتنا پردے میں رکھ رہے ہیں. حضرات محترم ذرا غور کرو, کیا بے پردگی سے سیدہ زینب خوش ہو جائیں گی, کیا بے پردگی سے امام حسین خوش ہو جائیں گے, کیا حضرات محترم ام کلثوم خوش ہو جائیں گی, کیا ام رباب خوش ہو جائیں گی, کیا سیدہ فاطمہ الزہرا خوش ہو جائیں گی؟ ہرگز نہیں, کبھی خوش نہیں ہو سکتی. اگر انہیں خوش کرنا ہے, اگر انہیں راضی کرنا ہے تو حضرات محترم مردوں کو بھی اپنا رویہ بدلنا پڑے گا, عورتوں کو بھی اپنا کردار بدلنا پڑے گا. ہمیں
ہمیں عشق مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا، شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گی۔ یاد رکھو اگر ہم شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے لگے، اللہ کے نبی کے سچے غلام بن گئے، امام حسین کے سچے غلام بن گئے، تو قسم خدا کی ہماری دنیا بھی سبر جائے گی، خدا بھی سبر جائے گی۔ تو حضرات محترم ضرورت ہے ہمیں اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کرنے کی۔ تو جب 11 تاریخ کی صبح نمودار ہوئی، بیویوں نے شہزادیوں نے اپنے بالوں سے حضرات محترم پردہ کر لیا۔ اب ظالموں کا بس یہیں پر نہیں چلا، صبح نمودار ہوئی، ظالم یزیدی پھر آنے کے بعد حضرات محترم سب قافلے والوں کو لیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کیسا ظلم کی، اب یہاں سے انتہا دیکھیں کہ ظلم کیسا شروع ہوا ہے۔ حضرات محترم قافلے والوں کو انہوں نے ہاتھوں کو باندھنا شروع کیا۔ اب ظالموں نے ایسا نہیں باندھا کہ برابر برابر والے کو باندھ دے اور باندھ کر کے لے جائے، ظالموں نے ایک بڑے کو باندھا، اس کے ساتھ چھوٹے بچے کو باندھا تاکہ تکلیف ہو۔ اگر چھوٹے بچے کی حمایت کرے گا تو بڑا لشکر کے چلے گا تو بڑے کو تکلیف ہوگی، اور اگر بڑا سیدھا ہونے کا نام لے گا، اگر سیدھا ہوگا تو بچے کو تکلیف ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس طریقے سے باندھا گیا۔ حضرات محترم ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئی۔ اب بیمار سید سجاد زین العابدین امام زین العابدین کو حضرات محترم جو بخار کی شدت پہ ہے، جنہیں کھڑے ہونے کی تاب نہیں رہی ہے کیونکہ کئی دن کا بخار ہے اور پیاس کی بھی شدت ہے، حضرات محترم امام زین العابدین کے گلے میں وہ لوگ جن کے بارے میں آئے تطہیر نازل ہوئی ہو، جن کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہو ان المبتدأ فی القربہ، حضرات محترم جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو، اے میرے صحابہ مجھ پر آدھا درود نہ پڑا کرو، مجھ پر جب درود پڑا کرو تو میری آل نبی اس میں شامل کر لیا کرو۔ آل نبی کے ساتھ کیسا ظلم ہو رہا ہے، حضرات محترم اہل بیت اطہار کے ساتھ کیسا ظلم ہو رہا ہے۔ بیمار امام زین العابدین کے گلے میں اللہ اکبر کبیرہ لوہے کا توق پہنایا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئی، پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی۔ اب آپ اندازہ لگائیں جو کئی دن کا بیمار ہو، جسے کھڑے ہونے کی تاب نہ ہو، اس کے گلے میں بھاری بھرکم لوہے کا حضرات محترم توق پہنایا گیا ہو، وہ کیسا محسوس ہوتا ہوگا، کیسا ظلم ہوتا ہوگا۔ حضرات محترم باندھنے کے بعد اونٹوں پر بٹھایا گیا، قافلے کو جب اونٹوں پر بٹھایا گیا تو حضرات محترم امام زین العابدین کے ہاتھ میں لگام کو دیا گیا، نقاب کو دیا گیا، اور امام زین العابدین سے کہا گیا گلے میں توق ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، کہا چلو لگام لے کر کے۔ اب امام زین العابدین چلنے کی کوشش کرتے ہیں، گر جاتے ہیں، جب نہیں چل پاتے ہیں تو ظالم یزیدی حضرات محترم امام زین العابدین کی پشت مبارک پر کوڑا مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب چلتے ہیں تو وہ چلتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں، پھر کوڑا مارا جاتا ہے۔ سیدہ زینب پکار اٹھی، ظالموں کچھ تو رحم کرو، ہم آل نبی ہے، ہم اولاد علی ہے، ہمارے بارے میں آئے تطہیر نازل ہوئی ہے، ہمارا ہی وہی گھرانہ ہے کہ جن کے گھر میں بغیر اجازت کے فرشتوں کا سردار بھی نہیں آتا تھا۔ اے ظالموں کچھ تو رحم کرو، میرے بھتیجے پر کیوں ظلم کر رہے ہو، یہ مر جائے گا، اس پر رحم کرو، میرے بھائی حسین کی نسل کیسے چلے گی۔ حضرات محترم امام زین العابدین کو بھی اونٹ پر بٹھا دیا گیا، اب قافلے کو لے جایا جا رہا ہے۔ سیدہ زینب کہتی ہے اے ظالموں تم نے ہماری ایک نہ سنی، اے ظالموں تم نے ہماری ایک نہ مانی، اتنی بات ہماری مان لو کہ اتنی بات ہماری مان لو کہ اسے جدھر سے ہمارے جدھر لاشائے مبارک پڑے ہوئے ہیں، ہمارے بھائی حسین کا لاشا پڑا ہوا ہے، اسی طرف سے ہمارے قافلے کو لے چلو۔ حضرات محترم مقصوفہ کے لیے قافلہ روانہ ہوتا ہے، جہاں پر شہدائے کرام کے لاشا پڑے ہوئے تھے۔ وہیں پر جانے کے بعد حضرات محترم سیدہ زینب نے مدینے کی طرف اپنے نانا جان کی طرف لو لگائی اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ کو دیکھتے ہوں گے، اے نانا جان آپ کو دیکھتے ہوں گے کہ آپ کے نواسا، آپ کا وہ نواسا، اے نانا جان جس کی
کی خاطر آپ نے سجدے کو لمبا کر دیا. اے نانا جان آپ کا وہ نواسا جسے آپ کاندھوں پر بٹھایا کرتے تھے, اے نانا جان آپ کا وہ نواسا جس کے ہونٹوں کو آپ چوسا کرتے تھے, اے نانا جان آپ کا وہ نواسا جس کے جسم کو آپ چوسا کرتے تھے, اے نانا جان آپ کے اس نواسے کے ساتھ آج ظالموں نے کیسا ظلم کیا ہے. اے نانا جان آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کا وہی نواسا جس کے لیے اگر عید پر ضد کر جائے تو جنت سے جوڑا آ جائے, جنت سے کپڑا آ جائے. اے نانا جان آج تمہارا وہی نواسا, آج تمہارا وہی حسین بغیر گورو کفن کی کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر پڑا ہوا ہے. اے نانا جان خبر لیجئے حضرت محترم سیدہ زینب کے جملے جب یہ بیان کیے گئے تو وہاں پر اپنی اور بیگانے سب رونے لگے. اب قافلہ چلنے لگا, قافلہ چلتے چلتے حضرت محترم منزلیں طے کر رہا ہے, یہاں تک کہ حضرت محترم کوفہ کے قریب جب قافلہ پہنچنے والا تھا ان ظالموں نے یہ نہیں بتایا کوفہ میں کہ ہم نے حسین کو یا آل نبی کو قتل کیا ہے, بلکہ ان ظالموں نے کہا تھا وہاں کوفے میں اعلان کر دیا تھا کچھ باغی تھے ہم نے ان کو قتل کر دیا ہے, ان کا سر ہم لے کر کے آ رہے ہیں, ان کی بہن بیٹیوں کو ہم نے قیدی بنا لیا ہے. اور وہ ایسے باغی نہیں تھے, وہ ایسے باغی تھے جو راستے میں رک کر کے اللہ اکبر کبیرہ نعوذ باللہ من ذالک, جو راستے میں رہزنی کیا کرتے تھے, وہ راستے میں قافلوں کو لوٹا کرتے تھے. حضرات محترم اس طریقے سے ان ظالموں نے کوفہ میں اعلان کیا تھا, کیونکہ ظالم بھی جانتے تھے, کوفہ والے بھی علی کو جانتے ہیں, کوفہ والوں نے علی کو بہت سنا ہے, کوفہ والے بھی علی سے محبت کیا کرتے تھے. حضرات محترم باغیوں کے ہم سر لے کر کے آ رہے ہیں, ان کی گھر کی بیٹیوں کو, بہنوں کو اور بیویوں کو قیدی بنا کر کے لا رہے ہیں. حضرات جب کوفہ میں پہنچا, قافلہ کوفہ میں پہنچنے کے بعد کوفے کی گلیوں میں اعلان کر دیا گیا اپنی اپنی چھتوں پر پہنچ جاؤ, اپنی اپنی چھتوں پر کھڑے ہو جاؤ. حضرات محترم لوگ چھتوں پر کھڑے ہو گئے. سیدہ زینب پریشان ہے کہ نبی کے گھر والوں کا آج کیسا تماشا بنایا جا رہا ہے, آج کیسا تماشا کیا جا رہا ہے. کوفے کی گلیوں میں گھمایا جا رہا ہے, اور روٹیاں پھینک رہی ہیں, صدقے دے رہی ہیں, اور بھی چیزیں دے رہی ہیں. سیدہ زینب نے ارشاد فرمایا کیا کر رہی ہو, ہوش میں آ جاؤ, کیا کر رہی ہو, رزق کیوں پھینک رہی ہو. حضرات محترم پھینکنے والے کفری عورتوں نے کہا یہ ہم صدقہ دے رہے ہیں, تم قیدی ہو, صدقہ قیدیوں کو دینے سے علی نے فرمایا تھا صدقہ قیدیوں کو دیا کرو, اس سے پریشانیاں دور ہوتی ہے, مشکلیں دور ہوتی ہے, اسی لیے ہم تمہیں دے رہے ہیں. سیدہ زینب نے کہا یہ نہ پھینکو, ہم پہ تو صدقہ کھانا ہی حرام ہے, کیونکہ ہم آل نبی ہیں, ہم اولاد علی ہیں, یہ حسین کا سر ہے جو آگے ہے, میں حسین کی بہن ہوں. جب کوفیوں کو یہ پتا چلا تو حضرت محترم کوفی رونے لگے, سینہ پیٹنے لگے. سیدہ زینب نے ارشاد فرمایا اب رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, اب بائیں بیلا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تمہارے بڑے بڑے سرداروں نے کم از کم 150 خطوط لکھے تھے میرے بھائی حسین کے لیے, اور نہ جانے کتنے عام لوگوں نے خط لکھے تھے, اور جب میرا بھائی یہاں آیا تم نے بے وفائی کی تھی, تم نے کیا سلا دیا میرے بھائی کو محبت کا, اب تم زندگی بھر ایسے ہی روتے رہو. یاد رکھو آج بھی کوفی روتے ہیں. حضرات محترم ان کی زندگی میں رونا ہے, ان کی زندگی میں ماتم کرنا ہے. حضرات محترم ہم اہل سنت والجماعت ہے, ہم ماتم نہیں کرتے ہیں, ہمارا ماتم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم یاد حسین مناتے ہیں, ہم یاد حسین مناتے ہیں, کربلا کی داستان سناتے ہیں تاکہ حسین کی محبت ہمارے سینوں میں رہے اور حسین کی صبر کی خیرات ہمیں ملتی رہے. حضرات محترم کسی نے سیدہ زینب سے پوچھا اے سیدہ پاک, اے زینب تمہیں کوفے میں کیا گیا تھا, تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا تھا. تو سیدہ زینب رو کر بیان کرتی ہے ان ظالموں نے ایک دن میں کوفہ کے بازاروں میں ہمیں 3 مرتبہ گھمایا تھا. اللہ اکبر کبیرہ, جن کے بالوں کو کبھی چاند اور سورج نے نہ دیکھا ہو, ظالم کیسا تماشا بنائے ہوئے ہیں, کوفہ کے بازاروں میں گھما رہے ہیں. حضرات محترم رات ہو چکی تھی تو حضرات محترم
جب رات ہو گئی تو خولی کے پاس سر تھا. خولی نے دیکھا جب رات ہو گئی ہے اگر رات میں ابن زیاد کے پاس میں سر لے کر کے جاؤں گا تو مجھے کوئی انعام نہ دے گا. وہ شراب کے نشے میں ہوگا, شراب کے نشے میں دھت ہوگا, وہ مجھے ڈانٹ پھٹکار کے بھاگا دے گا. اس نے امام حسین کا لیا اور قافلے کو ٹھہرا دیا ایک جگہ پر. امام حسین کا سر لے کر کے اپنے گھر پر گیا. حضرات محترم جب خولی گھر پر گیا اس کی بیوی نے دیکھا کہ یہ تو حسین ابن علی کا سر ہے, یہ تو کہاں سے سر لے کر کے آیا ہے. حضرات محترم جب خولی کہنے لگا یہ باغی ہو گئے تھے, ہم نے ان کے سر کو کاٹ لیا ہے, ان کی بہن کی بیویوں کو اور بہن بیٹیوں کو ہم نے قیدی بنا لیا ہے. تو حضرات محترم کیونکہ امام حسین کوفہ میں حضرت علی کے ساتھ کچھ ٹائم تک رہے ہیں اس لیے لوگ پہچانا کرتے تھے. تو حضرات محترم خولی کی بیوی نے کہا اے ظالم تو نے یہ کیا ظلم کیا ہے, تو نے نواسہ رسول, تو نے آل رسول کا سر کاٹا ہے, تو سر کاٹ کر کے لایا ہے. اے ظالم اگر رات کا وقت نہ ہوتا تو میں تجھے ابھی چھوڑ کر کے چلی جاتی, میں تیرا گھر چھوڑ کر کے چلی جاتی, کیونکہ وہ اہل بیت اطہار سے محبت کیا کرتی تھی. حضرات محترم تھکا ہوا تھا خولی, اس نے سر رکھا, سر رکھنے کے بعد جا کر کے سو گیا. خولی کی بیوی نے سر کو لیا, اونچی جگہ پر رکھا, سر کو دھویا, اس کی گردنوں کو بال صاف کی, بالوں کو کاڑا, خوشبو لگائی. خوشبو لگانے کے بعد وہاں پر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے لگی, دردوں کی ہدیہ نچھاور کرنے لگی. یہاں تک کہ کھڑے کھڑے حضرات محترم بیٹھ گئی. بیٹھنے کے بعد کیا دیکھتی ہے کہ آنکھ لگ گئی پر درود جاری ہے, درود جاری ہے. حضرات محترم کیا دیکھتی ہے کہ چند خوبصورت عورتیں آتی ہیں, آنے کے بعد سر حسین کو چومتی ہے. تو خولی کی بیوی کہتی ہے تم کون ہو؟ تو ان میں سے ایک عورت کہتی ہے میں سیدہ فاطمہ زہرا حسین کی ماں ہوں. اور یہ دوسری عورت جو چومتی ہے تو پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے, تو وہ کہتی ہے یہ خدیجہ. حضرات محترم یہ خدیجہ امام حسین کی نانی جان ہے. تیسری کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ آسیہ ہے, چوتھی کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے. پھر وہ عورتیں چلی جاتی ہے سر حسین کو چوم کر کے. پھر وہ خولی کی بیوی دیکھتی ہے کہ یہ خوبصورت ہے, جو خوبصورت جوان ہے, جو خوبصورت بزرگ ہے, سفید داڑھی ہے, چہرے سے نور کی شعاعیں ٹپک رہی ہے. وہ چہرہ آتا ہے, آنے کے بعد سر حسین کو چومتا ہے, بوسہ دیتا ہے. تو حضرت محترم خولی کی بیوی پوچھتی ہے بزرگ تم کون ہو؟ تو حضرت محترم آنے والے بزرگ کہتے ہیں اے عورت تو مجھ سے پوچھتی ہے میں کون ہوں؟ تو میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں. میرے خواب کی تکمیل آج تفسیر اور تکمیل حسین نے کربلا میں کی ہے, اسی لیے میں حسین کے چہرے کو بوسہ دینے آیا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. آپ اندازہ لگائیں کہ حسین کی عظمت کتنی بلند ہے. حسین تیری بلندیوں کو سلام, حسین تیری رفعتوں کو سلام, حسین تیری جرأت کو سلام, حسین تیری شجاعت کو سلام. حضرات محترم اب ابن زیاد کے دربار میں وہ کٹا ہوا سر اور وہ لٹا ہوا قافلہ لے جایا گیا. ابن زیاد نے حضرات محترم پھٹے پرانے کپڑے تھے ان کو عورتوں کو قید کر دیا. قید کرنے کے بعد حضرات محترم سر حسین پر چھری مارنے لگا. اے حسین تیرے دانت تو بڑے خوبصورت ہے, اے حسین تیرے ہونٹ تو بڑے خوبصورت ہے. اور کہتا ہے سیدہ زینب سے دیکھ میں نے تیرے بھائی کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا ہے. دیکھ تیرے بھائی نے بات نہ مانی, اس نے بغاوت کی, اس کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا. سیدہ زینب بے باکی کے عالم میں بولتی ہے اے ظالم اللہ نے میرے بھائی کو قتل نہیں کیا ہے, موت اللہ کی طرف سے تھی اور قتل کرنے والے تم تھے, یہ تو اللہ کو منظور تھا. اسی لیے امام حسین میرے بھائی شہید ہوئے ہیں. حضرات محترم وہاں پر حضرات محترم ایک صحابی رسول تھے. جب حضرات محترم ابن زیاد سر حسین پر چھری مار رہا تھا ان سے
نہ دیکھا گیا، انہوں نے جواب دیا تو ابن زیاد نے انہیں للکار لگائی۔ حضرت محترم وہ صحابی رسول زید بن ارقم وہاں سے فوراً ہی چلے گئے۔ اب حضرت محترم کچھ ٹائم تک قافلہ ابن زیاد کے دربار میں رہا، پھر وہاں سے مختصر انداز میں کچھ باتیں اور سماعت کر لیں کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے۔ تو حضرت محترم قافلہ وہاں سے جب روانہ ہوا تو حضرت محترم دمشق کے لیے یعنی ملک شام کے لیے اب قافلہ روانہ ہوا، یعنی یزید کے دربار میں قافلوں کو جانا تھا۔ اب قافلہ وہاں سے چلا، چلنے کے بعد راستے میں دو واقعات ایسے ہوئے، صرف دو باتیں وہی بتاؤں گا، اس کے بعد حضرات محترم انشاءاللہ اپنی جگہ لے لوں گا، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا۔ روانہ ہوا تو حضرات محترم قافلے کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، قافلہ جا رہا ہے، ادھر قافلہ چل رہا ہے کوفہ سے دمشق کے لیے۔ حضرات محترم لوگ جو قافلہ کے ساتھ تھے وہ تھک گئے تھے قافلے میں چلتے چلتے، تو انہوں نے سوچا کہیں پر آرام کر لیا جائے، انہوں نے سوچا کہیں پر قیام کر لیا جائے، انہوں نے سوچا کہیں پر تھوڑا آرام کر کے ٹھہر لیا جائے۔ حضرات محترم وہ گرجا گھر کے پاس پہنچے، جو گرجا گھر تھا اس کے پاس سر حسین کو رکھ لیا۔ اب آپ اندازہ لگائے کہ سر حسین کو رکھ لیا اور وہ لوگ وہاں پر بیٹھ گئے۔ اس گرجا گھر میں ایک راہب رہا کرتا تھا جو حضرات کبھی زندگی میں باہر نہیں آیا تھا گرجا گھر سے، جسے کسی نے کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ گرجا گھر کے اندر تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک قافلہ رکا ہوا ہے وہ باہر آیا، باہر آنے کے بعد وہ اپنی کتابوں میں پڑھ چکا تھا کہ یہاں سے قافلہ گزرے گا، ظالم یزیدی سر نواسۂ رسول کو لے کر کے آئیں گے، امام حسین کو، حسین کے سر کو لے کر کے آئیں گے۔ حضرات محترم کو راہ باہر آیا، آنے کے بعد کہتا ہے لوگوں تم کہاں سے آئے ہو اور یہ کس کا سر ہے؟ حضرات ظالم یزیدی کہتے ہیں یہ حسین ابن علی کا سر ہے، انہیں ہم کاٹ کر کے لائے ہیں، ان کے سر کو ہم لے کر کے آئے ہیں۔ حضرات محترم کو راہب جو کبھی مسلمان نہیں تھا اس نے کہا اے لوگوں کیا تم یہ سر حسین مجھے ایک رات کے لیے دے سکتے ہو جب تک تم یہاں ٹھہرے ہوئے ہو؟ تو ظالم یزیدی تھے، انہوں نے کہا وہ تو لالچی تھے، وہ ظالم بھیڑیے کہنے لگے تم ہمیں اس کے بدلے کیا دو گے؟ تو حضرت محترم کو راہب کہتا ہے اے لوگوں میں نے اپنی پوری زندگی میں جو کچھ بھی کمایا ہے وہ اتنے درہم یا دینار ہے جتنے بھی تھے بتا دیے راہب نے، اور بتا دیے وہ لالچی تھے انہوں نے لے لیے۔ امام حسین کے سر مبارک کو راہب نے لیا، لانے کے بعد حضرت محترم ایک پتھر پر رکھ دیا، آج اس پتھر پر رکھ دیا۔ تو حضرت محترم سر حسین کو جب پتھر پر رکھا تو پتھر پر خون کا اثر جاری ہو گیا، خون کے اثرات اس پتھر پر جاری ہو گئے، اور راہب سامنے بیٹھ گیا، پورے چہرے کو سنوارنے کے بعد زلفوں کو کاڑا اور پاس میں بیٹھا ہوا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ سر امام حسین سے نور کی شعائیں نکل رہی ہے، نور کی فواریں نکل رہی ہے۔ حضرات محترم وہ پتھر ایسا پتھر ہے کہ جہاں پر سر حسین رکھا گیا تھا، جہاں پر امام حسین کے سر کو رکھا گیا تھا، خون جب اس پر لگ گیا تھا تو مورخین بیان کرتے ہیں کئی سالوں تک حضرات محترم 10 محرم الحرام کو یعنی یوم عاشورہ کو وہ خون تر و تازہ ہو جایا کرتا تھا۔ سر حسین کی کرامت دیکھو، خون حسین کی کرامت دیکھو۔ حضرات محترم راہب سر حسین کے سامنے ہے اور دیکھ رہا ہے کہ نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہے۔ حضرات محترم کیا دیکھتا ہے کہ سر حسین کے لب ہلے اور آواز آئی اے راہب تو اہل بیت سے محبت کر رہا ہے، تو اہل بیت سے محبت کر رہا ہے، تو سر حسین کے سامنے ہے، تو مسلمان ہو کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جا، کیونکہ کوئی بھی محب اہل بیت جو نبی کی آل سے محبت کرے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اے عیسائی راہب تو کیوں ایسا نہیں کرتا کہ جہنمی سے جنتی بن جائے؟ حضرات محترم عیسائی راہب نے فوراً ہی کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، سر حسین کی کرامت دیکھو کہ سر حسین جب تن سے ملا ہوا تھا تب بھی حضرات محترم دین کا کام کر رہا تھا، سر حسین جب تن سے جدا ہے تب بھی دین کا کام کر رہا ہے، اور امام حسین کو انہوں نے جھکانا چاہا تھا تو حضرات محترم کو خود جھک گئے۔ سر حسین جو کہ کٹنے کے بعد امام حسین کی شہادت کے بعد سر حسین لوگوں کو بتا رہا ہے، کیونکہ سر حسین اونچا کر کے بولے جا رہے تھے تو یزیدیوں سے سر حسین اونچا تھا، تو کٹنے کے بعد بھی بتا رہا ہے اے یزیدیوں، اے ظالموں، یہ حسین ابن علی کا سر ہے،
تن میں تھا تب تک ظالموں کے آگے نہیں جھکا اور آج تن سے جدا ہے تب بھی سب سے بلند کو بالا لگا رہا ہے۔ حضرات محترم، عیسائی رہے مسلمان ہو گیا، اب آپ پر وہ گرجا نہیں رہا، آج بھی وہاں پر مسجد ہے، آج بھی وہاں پر مسجد ہے۔ جو لوگ جاتے ہیں وہ دیکھ کر کے آتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس واقعات کو حضرات محترم کوفہ کے سفر میں بیان کیا ہے، پر جو لوگ دیکھ کر کے آئے روایتیں الگ الگ ہیں، تو یہ زیادہ تر یہ بتایا گیا کہ دمشق کے راستے پہ ہے۔ حضرات پھر وہاں سے قافلہ چلتا ہے، پھر وہاں سے قافلہ چلتا ہے۔ اب حضرات دمشق کے قریب پہنچنے والا، ملک شام کے قریب پہنچنے والا، وہاں بھی الگ جشن کا انتظام تھا۔ کوئی یہ کہے بتاؤ کون ایسا ہے جو یزید کی حمایت کرے، امام حسین سے بغاوت کرے؟ ظالم یزیدی سے نہ ہم نے کبھی حمایت کی اور نہ قیامت تک کریں گے۔ جب تک سنی صحیح العقیدہ مسلمان رہے گا وہ یزید کی کبھی حمایت نہیں کرے گا۔ حضرات پھر قافلہ چلا۔ اب قافلہ چلنے کے بعد دمشق کے قریب پہنچا۔ کہاں پہنچا؟ دمشق کے قریب، جو ملک شام میں ہے دمشق، جسے دمشق بھی کہا جاتا ہے۔ حضرات قافلہ پہنچا رات کی تاریخی، چھوٹی سی بات، اسے دو طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرات وہ قافلہ جب پہنچتا ہے دمشق کے قریب تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی خاتون ہے، ایک بوڑھی خاتون ہے جس کے بال سفید ہیں، جو بہت ہی زیادہ بزرگ ہے، جو بہت ہی زیادہ بزرگ ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، وہ وہاں پر کھڑی ہوئی ہے۔ حضرات محترم، ایک روایت میں آتا ہے یہ وہ خاتون ہے کہ جب یہ مدینے میں تھی تو بڑی ہی بیمار تھی، بچنے کا کوئی انتظام نہ تھا، یعنی سب طبیبوں نے جواب دے دیا تھا، سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، ہاں ہاں عیسیٰ اگر دبا نہ کرے۔ تو حضرات سب طبیبوں نے جواب دے دیا تھا، تو پھر یہ اس کا باپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا کہ حضور سب طبیبوں نے جواب دے دیا ہے، اب آپ بھی کچھ علاج کر سکتے ہیں۔ تو بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسین نے گود میں لیا، امام حسین نے جب گود میں لیا ہے تو بیٹی ٹھیک ہو گئی تھی، بچی ٹھیک ہو گئی تھی۔ حضرات محترم، اور دوسری روایت میں ہے کہ یہ عورت امام حسین کی والدہ کی کنیزہ تھی، غلام تھی۔ حضرات وہ عورت ہر دن ہر رات آیا کرتی تھی، جب وہ رات آیا کرتی تھی تو آیا کرتی تھی۔ حضرات محترم وہ کھانا دینے لگی اور کہنے لگی اے لوگوں یہ میرے حسین کی نظر ہے، یعنی میرے حسین کی نیاز ہے، یہ میں اپنے حسین کے نام سے نظر نکالا کرتی ہوں اور اسے تم لوگ کھا لو، کھانے کے بعد میرے حسین کی لمبی عمر کی دعا کرنا، اللہ اکبر۔ ایسا سما ہے، سیدہ زینب ہے، امام حسین کا سر کٹا ہوا ہے اور بوڑھی عورت کہہ رہی ہے کہ تم اسے کھا لو اور میرے حسین کی لمبی عمر کی دعا کرنا، میرے حسین کی لمبی عمر کی دعا کرنا۔ حضرات محترم، سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، آنسو روا روا ہو گئے۔ حضرات محترم وہ عورت کہتی ہے اے لوگوں تم یہ کھانا کھا لو، کیونکہ حضرات محترم سیدہ زینب نے پوچھا ہے اے بوڑھی ماں تم کون ہو، اے بوڑھی عورت تم کون ہو اور ہمیں کیوں کھلا رہی ہو؟ تو وہ بوڑھی عورت کہتی ہے اے پوچھنے والی خاتون، اے پوچھنے والی بیوی، میرے بارے میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، تم کھانا کھا لو اور میرے حسین کے لمبی عمر کی دعا کرو۔ حضرت محترم سیدہ زینب نے پھر کہا تم کون ہو اور ہمیں کیوں کھانا کھلا رہی ہو؟ حضرت محترم وہی بوڑھی عورت کہتی ہے کہ بیوی پوچھنے والی خاتون جو صبح میں مدینے میں رہا کرتی تھی، میں سیدہ فاطمہ الزہرا بنت رسول کی کنیز ہوں، میں ان کی خدمت میں رہا کرتی تھی، ان کے مثال انہوں نے مجھے وصیت کی تھی اے پوچھنے والی خاتون جب میں وہاں پر تھی تو میں نے حسین کو بھی دیکھا ہے، جب میں وہاں پر تھی تو میں نے زینب کو بھی دیکھا ہے، جب میں وہاں پر تھی تو میں نے حضرت بوڑھی عورت کہتی ہے میں نے حسن کو بھی دیکھا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ کھیلی بھی ہوں۔ پوچھنے والی بیوی سنو، میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز ہوں اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھے بتایا تھا کہ فلاں تاریخ میں ایک قافلہ آئے گا، تم اس قافلے کو
کھلا دینا، اس قافلے کو کھلانا پلانا بڑا ہی ثواب کا کام ہے۔ تو میں اس لیے آئی ہوں کہ میں تاکہ کھلا دوں اور میرے حسین کے لمبی عمر کی دعا کرا دوں، اور جب میں تمہیں کھلاؤں گی تو مجھے ثواب ملے گا اور میری آقا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا خوش ہوگی۔ لیکن ایک قافلے والے میرے حق میں ایک دعا اور کر دینا، میرے حق میں ایک دعا اور کر دینا۔ میرا ضعیفی کیا عالم ہے، میرا کمزوری کا عالم ہے، پتہ نہیں کب میری سانسیں میرے جسم سے میری سانسیں رک جائے، کب میری روح میرے جسم سے نکل جائے۔ اے قافلے والے، اے بیٹیوں ہے بیویوں، تم ذرا میرے لیے اتنی دعا کر دینا کہ زندگی میں ایک بار حسین کو دیکھ لوں، زندگی میں ایک بار زینب کا دیدار کر لوں۔ جب اتنا کہا تو زینب زور سے رونے لگی۔ بوڑھی عورت نے کہا اے بی بی تم کیوں رو رہی ہو، تمہیں کس بات نے رلایا ہے؟ سیدہ زینب رو کر کے کہتی ہے اے بوڑھی ماں، تم جس حسین کی بات کرتی ہو یہ آگے جو سر ہے حسین کا سر ہے، اور جس زینب کی تم بات کرتی ہو تو آج جو بے بسی کے عالم میں بیٹھی ہوئی ہے یہ وہی زینب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسا سما ہوگا، کیسا معاملہ ہوگا۔ وہ بوڑھی عورت بھی رونے لگی اور سوچنے لگی اگر نہیں تو اس حال میں بھی حضرات محترم وہ بھی قافلے کے ساتھ ہو گئی۔ ذرا غور کرو کہ امام حسین نے کیسی قربانیاں دی ہیں مذہب اسلام کی خاطر۔ امام حسین نے سب کچھ اپنا لٹا دیا اسی مذہب کی خاطر۔ یہ مذہب بڑی آسانی سے ہم لوگوں کو مل گیا ہے، آسانی ہم لوگوں کو ہوئی ہے، یہ مذہب ہمیں تو آسانی سے مل گیا، پر اس مذہب کی بقا کے لیے کیسی کیسی قربانیاں کربلا کے میدان میں دی گئی ہے۔ اس مذہب کی بقا کے لیے میرے آقا نے پیٹ سے پتھر باندھے تھے، اس مذہب کی بقا کے لیے میرے آقا کے گھر چولہا نہیں جلا کرتا تھا، اس مذہب کی بقا کے لیے عباس علمبردار شہید ہوئے، اس مذہب کی بقا کے لیے حضرت محترم علی اکبر شہید ہوئے، اس مذہب کی بقا کے لیے امام قاسم کی جوانی لٹ گئی، اس مذہب کی بقا کے لیے حضرت محترم علی اصغر بیاس کی شدت میں شہید ہوئے، اس مذہب کی بقا کے لیے حضرت محترم امام حسین شہید ہوئے، اس مذہب کی بقا کے لیے اور 72 جو پر تعداد 72 شہید شہدائے کربلا ہے وہ سب شہید ہوئے، اس مذہب کی بقا کے لیے شہید ہوئے۔ سیدہ زینب نے ظلم و ستم سہا تو اس مذہب کی بقا کے لیے سہا، حضرت محترم سیدہ شہربانو نے ظلم و ستم سہا تو اس مذہب کی بقا کے لیے سہا۔ حضرت محترم ذرا آپ اندازہ لگائیں کے واقعہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اپنی باتوں کی نگاہوں سے دیکھا تھا کہ امام زین العابدین وہاں پر موجود تھے۔ کربلا کے بیان کے بعد امام زین العابدین نے کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، کبھی زندگی میں مورخین بیان کرتے ہیں کہ امام زین العابدین نے کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ پوچھا گیا تو کہا مجھے کربلا کے میدان سے ٹھنڈے پانی سے نفرت ہو گئی، ٹھنڈے پانی سے نفرت ہو رہی۔ آج ہم ٹھٹے مار کر کے کہے لگا کر کے ہنستے ہیں، امام زین العابدین کبھی زندگی میں مسکرائے نہیں۔ کربلا کے واقعہ کے بعد امام زین العابدین کبھی زندگی میں نہیں مسکرائے۔ میرے عزیز دوستو یاد کرو ان قربانیوں کو، یہ مذہب ہمیں ملا ہے تو اس مذہب کے دامن ہم مضبوطی سے پکڑیں، اس سے ہم پابند رہیں، مذہب پر قائم رہیں، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم حسین تو بن نہیں سکتے پر کم از کم غلام حسین تو بن سکتے ہیں، غلام حسین تو بن سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں آج ہی عہد کر لو کہ آج سے انشاءاللہ زیادہ تر نمازوں کی پابندی کریں گے، زیادہ تر نمازوں کی پابندی کریں گے۔ میں یہ نہیں کہتا ایک ساتھ 5 وقت کی آپ پابندی کریں، 5 وقت کی نماز فرض ہے، اگر ایک وقت کی بھی نماز آپ چھوڑتے ہیں تو آپ بہت بڑے گنہگار ہیں۔ من ترک الصلاۃ متعمدا، حدیث کا تفصیل بیان کر رہا ہوں، بہت یعنی ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا مطلب ذرہ برابر میں احساس نہیں ہوتا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا یعنی ایک وقت کی نماز فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ اللہ کفر کتنا بڑا گناہ،
اب آپ اندازہ لگائیں اگر اسی عبارت حدیث کے مفہوم الفاظ کے اعتبار سے اگر فیصلہ آ گیا میدان قیامت میں تو کتنے لوگوں نے کفر کیا ہوگا. یہ کفر کہتے ہیں ایمان سے خارج ہو جانا. پر ہم احناف ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، تو انہوں نے تعبیر کی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کفر کے قریب پہنچ گیا، تو کفر کے قریب پہنچ گیا. تو میرے بھائیوں ایسا گناہ نہ کرو. نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے. صبر و استقامت سے کام لو، صوم و صلاۃ یعنی نماز اور روزے کا دامن تھام لو، اسی سے مدد چاہو. مدد آپ کسی دنیا دار سے نہ مانگو، اگر مدد مانگنی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اس کی بارگاہ میں سر وسجود ہو جاؤ، دعا آنسو گرا دو. اللہ تبارک تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. 70 ماؤں سے زیادہ. اگر ماں ہماری ناراض ہو جائے تو ہم ذرا سا بہانہ بنا دیں تو ماں راضی ہو جایا کرتی ہے. پھر جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اگر ہم اس کی بارگاہ میں عرض کریں گے، گزارش کریں گے تو حضرات محترم ضرور اللہ تبارک تعالیٰ مان جائے گا. تو اللہ کو راضی کرنا ہے تو سب سے دل جھکانا پڑے گا. اللہ کو راضی کرنا ہے تو اپنے اعمال درست کرنے پڑیں گے. اللہ کو راضی کرنا ہے تو حضرات محترم سنت مصطفیٰ پر زندگی گزارنا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، آگے کا بیان انشاءاللہ پھر کسی دن سنا دوں گا. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے مجھے اور آپ کو پکا سچا حسینی بنائے، اور اس سے بیان کرنے کے آپ سے سننے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اپنے ہم سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ شریف کا ذکر کرے لا الہ الا اللہ. فخر کرتے ہیں انبیاء جیسے پر
حسین کا ہے، وہ کلیجہ میرے حسین کا ہے، وہ کلیجہ میرے حسین کا ہے، وہ کلیجہ میرے حسین کا ہے۔ ابھی آپ نے سن کر وہ جو بھارے ہے سب کے سجدوں پر، 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 سجدہ پر ایک سجدہ میرے حسین کا ہے، ایک سجدہ میرے حسین کا ہے، رتبہ میرے حسین کا ہے، بولگا میرے حسین کا ہے۔ سب کی آواز آ جائے بلند آواز سے جو بیچ میں بیٹھے ہیں نا یہ بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر چم لہرا کر بولو بولو ماتھا کو اٹھا کے بولو بولو اگر نہ جھوم تو کا جھوم دیوان اگر نہ جھوم تو کا جھوم دیوان چل جا 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 تمہارا کیا بھرا سرکار کیا پیچھے والے بھی ہاتھ اٹھائیں جی یا رسول اللہ
सिक्का नया चलेगा, आई नहीं सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंगे बदला बदला, आलम ने रंगे बदला, सुबह शबे वीरा पढ़ते गए अर्शे वाले वाले, तेगे फर्शे वाले वाले, तेगे अर्शे अर्शे वाले, तेगे फर्शे वाले वाले, होने लगा खुदा सुबह शबे वीरा फिर गारे हमारे सोते सोते जागे जागे शीते ही वो चीमा सुबह शबे वीरा प्यारे रबीउल अव्वल, प्यारे रबीउल अव्वल, तेरी झलक के सदके चमका दिया नसीबा, चमका दिया नसीबा, सुबह शबे वीरा रुहुल अमीन गाया काबे की छके झंडा, रुहुल अमीन गाया काबे की छके झंडा, झंडा अर्श शुरे हरे राम शुरे हरे सुबह शबे वीरा पैदाइश हुई तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम 3 झंडे लेकर आए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने 3 झंडे लाए और 3 झंडों में से एक झंडा खाना काबा की छत पर लगाया, दूसरा झंडा बैतुल मक़दिस मस्जिद अक्सा के अंदर वो झंडा लगाया, और तीसरा जो है हजरत आमिना खातून के घर पर लगाया। तो शायर कहते हैं कि पैते अक्सा बामे काबा पर मकाने आमिना, नस्ब पर चल हो गया भला सहल मरहबा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो रसूल अल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, मौलाना मुहम्मद मुबारक सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए कलाम की फरमाइश की गई है, कलाम में पढ़ता हूँ ज़ौक़ शौक़ मोहब्बत के साथ मिलकर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर की आमद का जिक्र है, और आप जानते हैं निसार तेरी चहल पहल निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना, एक इब्लीस ये जो खुशी नहीं मना रहा है, बल्कि हम आशिकाने रसूल हुजूर की आमद में झूमते हैं और हुजूर का जिक्र करते हैं, हुजूर करेंगे इंशाअल्लाह। ये किस शहंशाह गहवारा की आमद आमद है, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, ये शहंशाह वाला की आमद है, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। सरकार किया दिलदार किया हवा आगे वाले पीछे वाले शहंशाह
حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب حضور پیدا ہوئے تو تارے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ کہیں زمین پر گر نہ پڑے، میرے آنگن کے اندر گر نہ پڑے، اتنے قریب آ گئے۔ اور حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب وقت ولادت حضور کی ولادت ہوئی تو اتنا نور چمکا کہ اس نور کے اندر میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ یہ ہے حضور کی ولادت کے اوصاف۔ اب حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں کہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل، یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل، آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل، یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل، یہ آسمان سے پیغام نور کیوں بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، یہ آج کا ہے زمانے نے رنگ بدلا، رنگ بدلا، یہ آج کیا زمانے نے رنگ بدلا، یہ آج کیا عالم کا ڈھنگ بدلا ہے، سنانے آئے ہیں، سلوری کا تو سنانے آئے ہیں، ہولی کے آنے کی خوشی منانے آئے ہیں، ہولی کے آنے کی خوشی منانے آئے ہیں، فرشتے آئے جو تجھے مچانے آئے ہیں، ہولی کے آنے کی شادی سجانے آئے ہیں، آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں، انہی کے قبضے میں رب کے